نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر محنت کے لیے بھیجا ہے، اور محنت کا زمانہ بہت تھوڑا ہے اور بہت غیر یقینی ہے، اور پانے کا زمانہ، بدلے کا زمانہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ ساری مخلوق میں سے اللہ نے اس انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ اللہ کی فرما برداری کرے چاہے اللہ کی نافرمانی کرے، ہر انسان کو اختیار ہے۔ اگر یہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے گا تو اس دنیا کے اندر بھی چین، سکون، اطمینان، راحت، برکت کا وعدہ ہے، اور موت سے جو کامیابی شروع ہوگی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں دنیا کے اندر کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ اور ہم اور آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی محنت کر رہا ہے اور امید پر محنت کر رہا ہے، یقینی نہیں ہے۔ ہر آدمی، ایک آدمی دکان کھولتا ہے تو اس کو یقین نہیں ہوتا کہ مجھے اس دکان سے اتنا نفع ملے گا، امید ہوتی ہے، کوشش کرتا ہے وہ، اور اپنا پیسہ لگاتا ہے کاروبار میں، اور پوری کوشش کرتا ہے، موقع اچھا دیکھتا ہے، مشورہ کر کے کاروبار شروع کرتا ہے، لیکن یقینی نہیں ہے کہ اس کو اس کاروبار سے نفع ملے۔ لیکن آدمی اپنے کیپٹل، اپنی پونجی، اپنا سرمایہ لگاتا ہے۔ ایک آدمی زمیندارہ کرتا ہے، وہ بجائی کرتا ہے، پھر کھیت کی نگرانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس امید پہ کہ فصل ہوگی۔ یقینی نہیں ہے کہ فصل حاصل ہو، یقینی نہیں ہے۔ فصل تیار ہو جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، اولے پڑ جاتے ہیں، آندھی چل جاتی ہے، فصل ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک طالب علم محنت کرتے کرتے 20-22 سال کا ہو گیا اور ڈگری بھی مل گئی اور انتقال ہو گیا، اور ڈگری مل گئی، نوکری نہیں ملی۔ تو یہ روز دیکھتے ہیں، محنت ضرور کرتا ہے آدمی، اور محنت اس امید پر کرتا ہے کہ انشاءاللہ مجھے اس محنت سے فائدہ حاصل ہو۔ کوئی کاروباری آدمی، کوئی زمیندار، کوئی طالب علم اس لیے محنت نہیں کرتا کہ میں فیل ہو جاؤں، یہ مجھے فصل نہ ملے، یہ میرا کاروبار نقصان ہو۔ ہر آدمی فائدے کی بنیاد پہ، نفع کی بنیاد پر، نفع کی امید پر محنت کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہر روز ہر گھڑی میں اور آپ دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور قبر سے قریب ہو رہے ہیں، اور ہمارا ہر عمل ہماری آخرت کو بنا رہا ہے، بگاڑ رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صبح سے شام تک میں جو عمل کر رہا ہوں وہ عمل میری دنیا آخرت کو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ یعنی مجھے اپنی زندگی سے، اس لمحات سے، اس جوانی سے، اس صحت سے 24 گھنٹے میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نقصان حاصل ہو رہا ہے۔ دنیاوی بات نہیں کر رہا میں، آخرت کے لحاظ سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اگر یہ سوچتا نہیں ہے تو وہ احمق ہے، بیوقوف ہے۔ جو اس بات کو نہیں سوچتا ہے تو وہ بہت نادان اور بیوقوف اور ناسمجھ انسان ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھدار، دانا، عقلمند اس کو کہا جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو اللہ نے یہ دنیا کی جو زندگی دی ہے یہ بہت تھوڑی ہے اور بہت غیر یقینی ہے، بہت غیر یقینی ہے۔ اور جہاں تک دنیا کا معاملہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے، اور آپ سنتے رہتے علماء کرام سے، بزرگوں سے، کہ اللہ نے دنیا کی جو تقسیم کی ہے اس میں اللہ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کے کوئی اپنے اختیار سے، کوئی اپنی مرضی سے نہ غریب رہتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے مالدار بنتا ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا میں اپنی قوت سے مالدار بنو، اپنی زور بازو سے میں نے کمایا، یہ احمق لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت کے خلاف بات ہے۔
ایک آدمی ہے 45 سال 50 سال کا، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے، بہت مال دیا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا بچہ 15 سال کا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، وہ سارے مال کا وارث بن جاتا ہے بغیر کچھ کمائے، بغیر کوئی محنت کیے۔ تو دنیا میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ بغیر کمائے بغیر محنت کے وارثوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، اللہ نے کہا محنت کرو، کوشش کرو، لیکن آدمی اپنی محنت اور کوشش سے وہی حاصل کرے گا جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے، اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آدمی ایمان والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، تو اللہ اس کی زندگی کو آسان کریں گے، اس کی روزی کے حصول کو آسان کریں گے، اس کی روزی میں اللہ برکت دیں گے، اس کے وقت میں اللہ برکت دیں گے، اس کی چیزوں میں اللہ برکت دیں گے۔ اس کے پاس تھوڑا ہوگا لیکن تقوی کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی میں، اس کی چیزوں میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، بہت چیزیں ہیں، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں ہے، دین نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہوگا، پریشان، بیمار، چہرے پہ ہر وقت بیماری، پریشانی، گھبراہٹ۔ لیکن آخرت کے لیے اللہ نے ہر آدمی کو محنت کرنے کے لیے کہا ہے، جو جتنی محنت کرے گا اتنا پائے گا۔ غریب سے غریب آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ جنت حاصل کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے۔ یہاں بیچارے ایک کوارٹر نہیں خرید سکتا ہے، نہیں پیسے اس کے پاس، صبح ہو جاتی ہے شام کے لیے پریشان ہوتا ہے، شام ہو جاتی ہے دوسرے صبح کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ دنیا کا تو یہ معاملہ ہے، لیکن جنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو ایسا بنا سکتا ہے کہ سب سے اعلیٰ جنت حاصل کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے۔ اس لیے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے مال کو شرط نہیں بنایا۔ ایسے دکان خریدنی ہے تو مال چاہیے، مکان خریدنے تو مال چاہیے دنیا میں، لیکن جنت کے لیے مال نہیں چاہیے۔ اور یہ جنت صرف ایسی نہیں ہے 100 گز کا مکان، 200 گز کا مکان، 60 گز کا مکان، 500 1000 گز کا مکان، وہ تھوڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان چوڑائی فرمائی اللہ نے، دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو زمین و آسمان کی چوڑائی تو کسی نے ناپی نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں کہتے ہیں سورج یہاں سے 7 لاکھ میل دور ہے، پتہ نہیں کتنا دور ہے۔ تو چوڑائی اور سورج سے اوپر آسمان کہاں لے جانتا ہے؟ تو اللہ پاک فرمایا ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور چوڑائی ہمیشہ کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کسی کپڑے والے کے پاس جاؤ گے تو اس کا تھان ہوگا 100 گز کا، 50 گز کا، اور اس کا عرض ہوگا 1 گز کا، 1.5 گز کا۔ تو اگر 1.5 گز کا تھان ہے 100 گز کا، تو چوڑائی اللہ نے فرمائی، لمبائی تو اللہ نے بتائی نہیں ہے۔ تو یہ جنت حاصل کرنا یہ ہر انسان کے اختیار کی چیز ہے، اللہ نے اس کو مشکل نہیں بنایا، بالکل مشکل نہیں ہوا۔ عام طور کا مقول ہے نا، ایک قدم نفس میں تو دوسرا جنت میں، بس اتنا ہے۔ نفس میں ایک قدم رکھنا ہے بس، دوسرا جنت میں۔ اب یہ نفس میں قدم رکھنا یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے ذرا، یہ بہت، تو اس کی ساری محنت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو محنت کرتے تھے وہ اسی بات کی محنت کرتے تھے کہ انسان کا دل اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ اللہ ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ بیماری دینے والا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے۔ ہر چیز دنیا کی، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل رہا، دنیا کے اندر کوئی ذرہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل رہا۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دے۔ کنویں میں تھے، غلام بنے، اور پھر اللہ نے کہاں پہنچا یوسف علیہ السلام کو، وہ جانتے ہیں۔ اور نمرود ہے، فرعون ہے، کیا تھے بھائی؟ میرے پاؤں کے نیچے نہریں بیٹھی ہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے۔ تو اللہ نے کہاں ان کو کتنا ذلیل کیا ان کو، سب کچھ ہوتے ہوئے۔ تو اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ تو اللہ نے دنیا آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے صرف 2 چیزوں کو شرط بنایا بس، نہ ڈگری چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ حسن چاہیے، نہ خوبصورتی چاہیے، کچھ نہیں۔ 2 چیزیں، ایمان اور عمل صالح، بس
اور تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں. ایمان بنا لو یعنی دل کا یقین ٹھیک کر لو. اس دل کے اندر اس اللہ کی محبت جس اللہ نے مجھے ایک ناپاک گندے قطرے سے وجود عطا فرمایا. کتنا حسین بنایا اللہ نے مجھے اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی. کبھی آدمی تصور کرے کہ میری آنکھیں نہ ہوتی کیا کر لیتا. ایک بزرگ تھے وہ جوتے نہیں تھے ان کے پاس, ایسے ہی کتابوں میں سمجھانے کے لیے لکھا ہے. تو جوتے سے بڑے پریشان. تو مسجد میں جب پہنچے دیکھا مسجد کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے. کیا نہیں ٹانگیں نہیں. کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس جوتے ہی نہیں ہے, ٹانگیں تو ہے. تو آدمی اللہ کی نعمتوں کو سوچے. اب میں بیٹھا ہوں, آپ بات کروں, آپ سن رہے. اب میں بھی جو ہے غیر محسوس طریقے سے اپنی پلک چپک رہا ہوں. اس میں کوئی محنت نہیں کر رہا ہوں. 1-2 سیکنڈ کے بعد آنکھ بند ہو جاتی ہے, آپ سب کی بھی بند ہو جاتی ہے, پھر اوپر ہو جاتی ہے, پھر بند ہوتی, پھر ابھی نیچے ہی رہ جائے, اوپر ہی نہ ہو, نیچے ہی رہ جائے تو کیا کروں گا میں؟ تو میری آنکھ نہیں بند ہو گئی, کیا کر سکتا ہوں میں؟ یعنی آدمی ہزاروں دفعہ دل میں پلک جھپکتا ہے. اگر یہ پلک نیچے جائے اوپر نہ اٹھے کیا کرے گا آدمی؟ کیا محنت کر رہا ہوں میں اس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے؟ تو جسم کے اندر میں اس دن بھی طلباء آئے, میں نے کہا بھائی انگوٹھا اپنے جسم سے نکال دو, اپنے ہاتھوں سے صرف انگوٹھے کو دیکھو, انگوٹھا نہیں ہے آپ کے پاس, اس کو ٹیپ ہی لگا دو اور آپ کام کرو. صبح اٹھ کے اپنے انگوٹھے بند کر دو دونوں, آپ بالکل معذور ہو جائیں گے, کسی کام پہ نہیں رہیں گے. تو صبح سے شام پہ جو اللہ نے مجھے جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کا آدمی اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ہم تو سب ناشکر ہیں. اس لیے بزرگ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے. تو اسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا کہتے ہیں تھوڑے بندوں میں شامل کر دیں؟ تو پھر میں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. تو ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. اللہ کا شکر ادا کریں بھائی. پیشاب راحت سے ہو جاتا ہے, فراغت راحت سے ہو جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے. اللہ نے ماں دی, باپ دیا, پتہ نہیں کتنی نعمت آدمی سوچنا شروع کرے تو کوئی حساب نہیں ہے. تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے, اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے. میں اپنے پاؤں سے چل سکتا ہوں, میں سو جاتا ہوں, میں اٹھ جاتا ہوں. آپ دیکھیں ماحول کے اندر دیکھیں ایسے لوگ ملیں گے جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, دونوں بازو نہیں ہے. بھائی آدمی بیٹھ کے سوچے سی کہ آدمی کیسے کیا کرتا ہے بیچارہ, کیسے کھاتا ہے, کیا کرتا ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتا. اور دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جن کو ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے, اس وقت ایک وقت کا کھانا نہیں ہے ان کے پاس, اور زندگیاں ان کی گزر گئی ہے, صبح سے شام تک ایک ہی چیز کھاتے ہیں, ہے ہی نہیں ان کے پاس کچھ. تو اللہ کی نعمتیں ہم پہ بے شمار ہیں, ہر آن ہر گھڑی ہیں. ان نعمتوں کو شکر ادا کرنا تاکہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو. پھر اللہ کے اختیارات کو سوچنا کہ اللہ کتنا با اختیار ہے, ہر چیز اس کے اختیار کے اندر ہے, کوئی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. جس طرح چاہیں, جس وقت چاہیں, جو چاہیں کر سکتے ہیں, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. ان کو ایک زمین ہلا دے اللہ پر کیا کر لیں گے؟ یہ بھی شدر زمین ہے, چند لمحوں کے لیے زمین ہل جائے ساری بستیاں نیچے, پتہ نہیں چلے گا. ذرا پانی کو ڈھیلا چھوڑ دیں. ہم بیٹھے نا کراچی میں, ہم نیچے, سمندر اوپر ہے. ذرا سا اللہ کہتے ہیں سمندر کو اوپر آ گیا, کیا کر لیں گے ہم؟ کہاں بھاگیں گے؟ وہ دے لیتے اللہ کو. ہم جو بھی سمندر میں جا کے آپ دیکھ لیں یوں موج آتی ہے, پھر ایسے اس کو بریک لگتی ہے, واپس آتی ہے. کون ہو گیا اس کو؟ اللہ کو ڈھیل دے دیں چل, تو ڈیفینس سارے جو نا بیچارے سب ہم سب. تو اللہ میں دوسرا اللہ ہے, اس اللہ کو پہچانے. اس کا ہم سے بہت زیادہ مطالبہ نہیں ہے, بہت تھوڑا مطالبہ ہے. اس کے برعکس اللہ ہے, اس کے بدلے میں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں. وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. آپ اندازہ لگیں گے کہ وحشی آدمی ایمان لے آئے جنہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, اور کتنے بے دردی سے شہید کیا. ایسا نیزہ باز تھا
بالکل زور سے نیزا مارا اور نیزا یہاں ناک سے آر پار چلا گیا، شہید ہو گئے۔ پھر سینہ چیرا حضرت حمزہ کا، کلیجہ نکالا، کلیجہ چبایا، ہندا نے کلیجہ چبایا، پھر ناک کاٹے، کان کاٹے، گلے میں پھر اس کے رقص کیا اس کے ہندا نے۔ لاش پہچانی نہیں جاتی۔ جب ایمان لانے پر آئے وہ تو لمبا واقعہ ہے، 3 آیتیں نازل ہوئی ان کے بارے میں، 3 آیتوں کے بعد واشی کو اطمینان ہوا، اب وہ ایمان لے کر آئے۔ یعنی اللہ چاہتے نہیں ویسے ایمان لے آئے، وہ نخرے کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو آخر میں اللہ نے فرمایا تو سب کچھ معاف کر دوں گا، بس شرک نہیں کرو، تو پھر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تو ان سے اتنا محبت کرتے ہیں، ساری زندگی ہم گناہ کرتے رہے، جہاں گناہ ہو، یعنی سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ ہو، اور ایک دفعہ آدمی دل سے ندامت کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ نہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر 10 لاکھ گناہ کیے اس نے، 10 لاکھ گناہ مثال کے طور پر، تو 10 لاکھ گناہ معاف اور 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اللہ پاک۔ کون ہوگا دنیا میں؟ یہ قرضہ بھی معاف کر دیا اور کہا کہ اچھا قرضہ معاف اور اتنے پیسے اور واپس لو، چلو 10 لاکھ کا قرضہ تھا تمہارے اوپر، تمہیں میں نے معاف کر دیا اور 10 لاکھ اور دے رہا۔ اللہ ہے میرے دوستوں بزرگ، تو ایسے اللہ میرے دوستوں بزرگ جو ہم سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے، وہ اللہ کو ہم پہ ظلم نہیں کر رہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے دین کو کوئی باہر کی چیز سمجھا ہوا ہے، کوئی اجنبی چیز سمجھا ہوا ہے۔ دین زندگی گزارنے کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا نام دین ہے۔ اب اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، دنیا کی جو چیز دنیا کی بنتی ہے تو بنانے والا اس کا نظام بتاتا ہے، ایسے چلاؤ گے اس چیز کو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ حالات نہیں آتا، موٹی سی بات ہے۔ تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں کس طرح چلوں کہ دنیا میں میں اطمینان سے زندگی گزاروں اور موت کے بعد ہمیشہ مجھے کامیابی حاصل کروں۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے جس کو دین کہتے ہیں۔ تو تم اس طریقے سے چلو، اس طریقے سے چلو گے تم خود مزے میں رہو گے دنیا میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ساری دنیا، ساری زندگی، سارے انسان آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور سارے اللہ نہ کرے نعوذ باللہ اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تو اللہ ہے۔ تو جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دین عطا فرمایا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، وہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر میں اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرتا ہوں تو اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا فائدہ ہے۔ اگر میں اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرتا ہوں تو اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، میرا فائدہ ہے۔ تو 24 گھنٹے جو کچھ میں کر رہا ہوں، ہر وقت کسی نہ کسی عمل میں لگا ہوا ہوں، اب اسے وہ اتنا دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا، یہ دین ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہر وقت بس یہ استدار ہو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ تو اگر اس پہ آدمی آ جائے گا تو اس کا ہر عمل دین بن جائے گا۔ اگر 8 گھنٹے کاروبار کر رہے ہیں تو یہ کاروبار کرنا دین، 8 گھنٹے ملازمت کر رہا ہے تو 8 گھنٹے ملازمت دین، 20 بچوں کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم نبی کے طریقے میں بتائیے تو 20 بچوں کے ساتھ رہنا دین۔ کوئی مسلمان کا کوئی عمل دین سے فارغ باہر نہیں ہے، کوئی فارغ۔ اب اس پہ آنا جو ہے اس کی محنت ہے، اور جیسے حضور علیہ السلام سے مفہوم یہ کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فرمایا اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو جسم سے نکلنے والا ہر عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ کہ اچھی طرح سمجھ لو وہ دل ہے۔ تو یہ دل جو ہے یہ میرے دوستوں وہ جگہ ہے جہاں اللہ سما سکتے ہیں۔ اس پہ محنت کرنا، ہر وقت اس پہ ہمارا پہرا بیٹھا ہوا کہ اس دل کے اندر اللہ کا وہ غیر نہ آئے۔ میں دوا لے رہا ہوں تو دوا ہاتھ میں لیتے ہی میں کہوں کہ تجھ سے شفا نہیں ملے گی، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو مجھے تجھ سے شفا ملے گی ورنہ مجھے شفا نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا اسپیشلسٹ ہے، بڑا فلاں ہے، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو اس کے ذریعے مجھے شفا ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ ہر وقت اس کا دھیان آ جائے ہمیں
وقت کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ فرمایا نہیں کہ اگر تم اکیلے ہو تو دوسرے اللہ پاک ہے، تم دو تو تیسرے اللہ ہے، تو تین تو اللہ ہے. تو اگر اس کا استدار ہو آدمی کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجمع میں تو آدمی شرم کے سے گناہ نہیں کرتا ہے. بابا مجمع میں کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، لیکن آج کل تنہائی کے گناہ بہت عام ہو گئے. ہر آدمی کے پاس ایسے حالات موجود ہیں کہ آدمی تنہائی میں گناہ کر سکتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی میں کہتے ہیں وہاں اب جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو آدمی دیکھتا ہے کیمرہ ہے تو آدمی سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا استدار نہیں ہے. اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہاں دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جیسے اندھیری رات ہے، کالا پہاڑ ہے، کالی چوٹی ہے، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، چوٹی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی سرسراہٹ کو بھی اللہ سن رہا ہے کہ چلنے کی جو آواز ہے اللہ اس کو بھی سن رہا ہے. وہ اللہ اتنا باریک بین ہے، کہاں چھپ کے جائیں گے اس سے؟ کوئی جگہ ہے جو ہم جا سکتے بھاگ کے اللہ پاک سے؟ تو اس بار بار اس کو محنت کرنی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہوں. اس سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو تمہارے دلوں میں اس کو نکالیں گے ہم قیامت کے. وہ جو یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتب لکھ رہے ہیں سب کچھ، اور قیامت جو کتاب ہے کہتے ہیں تو کیسی چیز کتاب ہے بھائی، چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں تھی اس میں. پہلے تو آدمی سوچتا تھا کہ یہ 70 سال کی کتاب کیسے جمع ہوگی، اب تو اتنی سی وہ چپ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ساری اس میں ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. پتہ نہیں پوری لائبریری اتنی سی چیز میں موجود ہے، ہزاروں کتابیں موجود ہیں اس کے اندر. آج سے 100 سال پہلے آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی تھی، لیکن آج تو بھائی مشاہدہ ہو گیا سب کا. اتنی سی چیزیں اس میں سینکڑوں کتابیں ہیں، پتہ نہیں کتنی معلومات ہے، سب کچھ ہے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ میری شادی سے آج کل وہ جانا تھا تو وہ نیویگیشن کیا گوگل کو اب وہ راستہ بتانا شروع کرتا ہے. تو دنیا کے اندر ایک وقت میں 1 لاکھ آدمی اس کو مثال کے طور پہ 1 لاکھ آدمی اس کو استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ لاکھ سے کئی زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں. تو ہر ایک کو وہ ریوری کر رہا ہے، ہر ایک کی ایک ہی وقت میں. کوئی وہ نہیں کہ الگ الگ چیز ہے، وہ ایک ہی آلہ ہے، ایک ہی وہ ایپلیکیشن ہے، ایک ہی ہے. اور دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے نا اس کو ایک وقت میں استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سب کو سن رہا ہے اور سب کو جواب دے رہا ہے. تو جس اللہ نے گوگل کو بنایا ہے تو وہ اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے. تو اس لیے ہم اللہ کو پہچانے، اللہ شکوہ کر رہے ہیں میری قدر نہیں کی تم لوگوں نے. اللہ کی آج قدر نہیں ہے. جو اللہ میری اتنا کریم ہو کہ جھاگوں کے برابر گناہ معاف کر دے، جس نے سب کچھ مجھے اور آپ کو دیا ہے، کوئی چیز ہم لے کر نہیں ہے دنیا میں، بالکل لت پت آئے تھے خون میں، گندے خون سے لتے ہوئے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا، سننا سکھایا، پکڑنا سکھایا، دماغ دیا، سب کچھ اللہ نے دیا. پھر آدمی ضرورت کرتا ہے اللہ کو ناراض کرنے کی. کتنی سوچ کی بات ہے اللہ کو ناراض کرنا. تو اس لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے. اللہ کا دھیان، ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. ویسے ہی بچوں کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے کسی استاد نے سکھاتے ہوئے بھائی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایسی ذہن میں بات آ گئی. تو بچوں کو بلا کے سب کو ایک ایک مرغی دے دی کہ جاؤ اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. تو بچے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد سب بکری ذبح کر کے آ گئے. وہی کہاں آدمی اس میں دیوار کے پیچھے، اس میں کمرے میں چھپ گیا تھا، اس میں یہاں چھپ گیا تھا. ایک بچہ کافی دیر کے بعد ہاپتا مرغی زندہ لے کر آ گیا. تو استاد بہت زور سے چیخا کہ بیوقوف، تجھے کوئی جگہ نہیں جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے، سب ذبح کر کے آ گئے. تو استاد سکھانا چاہتا تھا. تو استاد جی میں تو جہاں گیا مجھے وہ دیکھ رہا تھا، جہاں گیا کون دیکھ رہا تھا تجھے؟ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھا. تو میرے دوستوں ہمیں اس کا خیال ہو. میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں اپنے کمرے کے اندر، لحاظ اڑا ہوا، میرے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں.
تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ سب سے بنیادی محنت انبیاء علیہ السلام کی ہوتی تھی کہ انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف یہ پیدا ہو جائے۔ اگر یہ آ جاتا ہے تو پھر میرے دوستوں اللہ کی ماننا بہت آسان، بالکل مشکل نہیں۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں قاعدہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس کے اختیارات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ با اختیار ہے، تو آدمی اس کی بات مانتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کو اس کو ناراض نہ کرو، اور پتہ ہے یہ بات با اختیار آدمی، اگر اس کی بات نہیں مانی گئی تو مجھے سزا مل سکتی ہے، مجھے پکڑ سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات و ذات ہے میرے دوستوں، جو وہی اس قابل ہے کہ اس سے پیار کیا جائے، اور جس کسی سے بھی پیار کیا جائے اسی کی وجہ سے کیا جائے۔ ماں سے محبت، بیٹے سے محبت، بیوی سے محبت، سب سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہو۔ جب اللہ کی ماننا شروع کر دیں گے تو میرے دوستوں ہر چیز اچھی لگے گی، تو ہر چیز میں مزہ آئے گا۔ اب صحابہ کرام دے رہے میرے دوستوں، اللہ سے محبت ہو گئی تھی، اب تیر لگ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، اور کیا کہہ رہے بھائی، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، بھوکے ہیں اور بھوک بھی مزہ آ رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، قسم کھا کے مر رہے ہیں کہ رب کعبہ ہم کامیاب ہو گئے، اور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر آدمی کی میرے دوستوں سوچ بدل جاتی ہے، آدمی کے جذبات بدل جاتے ہیں، آدمی کے ارادے بدل جاتے ہیں، آدمی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ورنہ آدمی صبح سے شام تک لگا ہوا ہے اور اپنے 40-45 سال جو لگا رہا ہے وہ اس 40-45 سال بنانے کے لیے لگا رہا ہے، حالانکہ یقین ہی نہیں ہے کہ 40-45 سال بنے گے یا نہیں بنے گے۔ تو یہ پونجی 40-50 سال کی یہ 40-50 سال بنانے میں لگا دی ہے، اور موت کے خالی آ جا رہا ہے۔ اور ایک یہ 40-50 سال میرے سارے عالم کے انسانوں کی آخرت بننے پہ لگ جائے، جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ساری دنیا کے اندر اس وقت کہتے ہیں 5.5 ارب انسان جو ہے غیر مسلم ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ مرتے ہی میرے دوستو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ کہتے ہیں جہنم کا ایک پتھر آپ لے کر یہ ٹیٹو پہاڑ پہ رکھتے جا کے سارا پہاڑ پگھل جائے گا۔ ایک ایسے نکل قبر کا سانپ پھنکار مارنے زمین پر تو قیامت تک گھاس نہ ہو گیا، ایسا زہر ہے اس کے اندر۔ تو یہ مرنے کے بعد کی زندگی کو مذاق نہیں ہے، مر گئے چھٹی ہو گئے، مر گئی چھٹی نہیں ہے بھائی، مرنے کے بعد تو ہمیشہ کی وہ جب موت کو اللہ پاک موت دے دیں گے، موت کو بھی اللہ پاک موت دے دیں گے، تو یہ جتنے جہنمی ہوں گے وہ چیخ اٹھیں گے کہ اب تو کوئی موت ہی نہیں آئے گی دنیا میں۔ یار چلو موت آ جائے، جان چھوٹ جائے، وہاں تو موت کو بھی اللہ موت دے دیں گے، ہمیشہ عذاب اور تکلیفیں اور مشکلات۔ تو میرے دوستو اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، ایک ہی دفعہ، ہم سب کو اختیار ہے، ہم اس کو کس میں لگا دیتے ہیں؟ اس مقصد پہ لگا لیں جس کے لیے بھیجا اللہ نے، یہ اپنی مرضی آپ پہ چلے، جیسے بھی کہہ رہے تھے منصور بھائی کہ خواہشات پہ آدمی گزار دے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل وہ چاہ رہا ہے، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ اللہ تو مجھے اور آپ کو آخرت کا بندہ بنانا چاہتے ہیں، آخرت کا بن کر چلے ہم لوگ۔ دنیا کی زندگی گزاریں گے لیکن ایسے جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مسافر کو ایسا نہیں ہوتا گھر ہے چلتا وہ مسافر ہے، سستانے کے لیے ٹھہر گیا پھر چل پڑا۔ تو دنیا سے دل نہیں لگانا، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے سکندر اعظم جب دنیا سے جا رہے تھے، بہت ساری دنیا کا بادشاہ تھا، تو اس نے تمنا کی جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کفن سے میرے ہاتھ باہر رکھنا۔ جب پوچھا گیا اس نے کہا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ساری دنیا کا بادشاہ خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ تو دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، کسی کا ساتھ۔ پورے کراچی میں آپ پھر جائیں، بڑے بڑے مکانات، بلڈنگیں، 40-50 سال پہلے جو لوگ رہے تھے وہ قبرستان میں پہنچ گئے۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے آج سے 50, 60, 70, 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جہاں جا رہے ہیں
جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا لے کر جا رہے ہیں؟ وہاں تو کوئی کمی سے نہیں چلے گی. تو اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دین عطا فرمایا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت. پھر اللہ نے آسان، جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیں ضرورت نہیں مال و اسباب کی، آخر بنانے کی. اللہ نے اعمال دیے ہیں. نماز کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کرائیں، نماز کو بنائیں. اب اللہ کے وعدے ہیں نماز پہ، رزق کا اللہ کا وعدہ ہے، برکت کا اللہ کا وعدہ ہے نماز پہ، دنیا کا بھی آخرت کا بھی وعدہ ہے. اسے صحابہ کرام کہیں نہیں جاتے تھے، جب کوئی مشکل پیش آتی وہ اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اپنی نمازوں کو بنانا، ایک ایک نماز کا پڑھنا، ایک ایک نمازوں پر محنت کرنا. اللہ کا وعدہ ہے نماز خواہشات و منکرات سے روکتی، یہ یقینی بات ہے، پکی بات ہے. جو آدمی کسی برائی میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح نماز کے اندر مشغول ہو جائے، اچھی طرح نماز پڑھے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی اچھی نماز پڑھے اور بد نظری کرے، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز خواہشات و منکرات سے روکتی ہے. تو اگر آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز میں نگاہ قابو میں نہیں ہے. اگر نماز میں مشق کر کے اپنی نگاہ کو قابو میں کر لے گا تو بد نظری نہیں ہوگی، غلط نہیں بولے گا، غلط نہیں سنے گا. نماز اللہ نے بہت زبردست قسم کی ہمیں نعمت دی ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے. یہ میں نے اللہ نے قرآن میں فرمایا. علماء صاحب پوچھے تاکید کے ساتھ اللہ فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز خواہشات و منکرات سے روکتی ہے. نماز کا یہ اثر ہے، لیکن کون سی نماز کا؟ آٹومیٹک نماز کا اثر نہیں. جو ہماری نماز آٹومیٹک نماز شروع کی اور ختم کیا السلام علیکم السلام علیکم نہیں. جان مارنا نماز پر، محنت کرنا نماز پر. کیسی نمازیں تھیں؟ وہ سانپ گرا، بچے پہ لپٹ گیا، لوگ آئے اور سانپ کو مارا، سلام پہ پوچھتے ہوئے کچھ شور کی آواز آئی تھی. تو بیوی نے کہا عجیب آدمی ہو تم، بچے کی تو جان گئی تھی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو کیا فرمایا کہ میرے جسم میں لوہے کی بھالیں گھسے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں نماز میں کہیں اور مشغول ہوں. تو صحابی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، باغ تھا بہت گھنا باغ کھجوروں کا، اور جب کھجور کے باغ ہوتے ہیں درخت قریب قریب ہوتے ہیں تو وہ پرندہ ایک آ گیا اور پرندہ پھنس گیا، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا اور نماز میں جو ہے غلطی ہو گئی، اسے سہو ہو گیا. تو سلام پھر کے اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول اس باغ کی وجہ سے نا مجھے سہو ہو گیا. میرا باغ اتنا گھنا باغ، اس میں چڑیا آ گئی، پرندہ آ گیا، اس کے دیکھنے میں مشغول ہو گیا نماز میری، تو میں جو ہے اس باغ کو ہی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. چلو بھائی، کیسے لوگ تھے. ہمارا تو حساب کتاب ہی نماز میں ہوتا ہے، بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں. تو نماز پر محنت کرنا، ہم سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنی نمازوں پر محنت کریں گے. نیت کرتے سب. ہاں یہ بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان. ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو ایک دفعہ کوئی آدمی آیا کہ اس کو وظیفہ مجھے بتا دے، کچھ پڑھنے کو بتا دے. خیر انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اللہ ان کے درجات بہت ہی ماشاءاللہ ذہین. تو فرمایا ایک تو میں تمہیں کو وظیفہ بتا دوں اور ایک اللہ کے نبی کا وظیفہ ہے، تو کیا خیال ہے کون سا وظیفہ زیادہ؟ انہوں نے کہا جو اللہ کے نبی نے وظیفہ بتایا وہی بتا دیں. تو انہیں یہی فرمایا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کو جب کوئی مشکل پیش آئے اس کو چاہیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے. یہ بھی ہے نا حدیث میں لکھا ہے اچھی طرح وضو کرے. تو اس کے بعد اچھی طرح نماز پڑھے صلاۃ الحاجت. تو اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کے نبی پہ درود بھیجے اور پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگے. تو اللہ نے ہمیں تو آسان دیا ہے، نہ ڈائریکٹر کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کمشنر کے پاس جانے کی ضرورت، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. وہ آپ نے پڑھا فضائل نماز میں، تو وہ مسافر جا رہا تھا کہیں اور راستے میں جو وہ ایک آدمی نے پکڑ لیا ان کو، مال دے دو مجھے. تو وہ جو ساتھ چلا خیر مختصر اس نے کہا کہ بھائی مجھے نماز پڑھنے دو. تو ہنسنے لگا، پڑھنے تو بھی نماز، یہ سارے جتنے مردے تھے نا سب نے یہی کہا تھا. اب جو اس نے نماز پڑھی ہے، اب نماز پڑھ کے جو اللہ سے مانگا ہے تو آسمانوں سے اللہ نے بھیج دیا فرشتے کو، جس نے اس آدمی کو جو ڈاکو تھا اس کو قتل کر دیا اسی وقت.
تو نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جنہوں نے نماز کو سمجھا تو ان کو نماز میں لذت آ گئی. وہ فرماتے تھے آج تو رکوع کی رات ہے، تو آج سجدے کی رات ہے، اپنے سارے مسئلے نماز کے ذریعے حل کرتے تھے. تو ہم ویسے بھی اگر ہم دنیا میں دیکھ بھی لیں کہ ہم میں سے کتنوں کے پاس اسباب ہیں مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے اسباب سے حل ہوں گے، چلو تو کتنے کے پاس اسباب ہیں. اور نماز سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی مدد کو کھینچنے کا، وہ سب کے پاس ہے. اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا ڈگری لینے کے لیے، کوئی ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی. تو نماز کو بنائیں، اپنی بھی عادت ڈالیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پہ ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی اس پہ ڈالیں. ہمیں کوئی مشکل پیش آئی ہم اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے فیصلے کریں گے. اور یہ دو دفعہ بھی نہیں ہوگا، بار 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 بار. تو نماز میں میرے دوست بزرگ نماز کی محنت ہے. دھیان جما کے نماز پڑھنا. وضو بھی اپنے کسی عالم کو دکھائیں کہ میں وضو اس طرح کر رہا ہوں، میں وضو ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ہمارا اکثر لوگ وضو میں بہت سارا پانی ضائع کرتے ہیں. تو وضو اپنا دکھائیں، پھر اپنی نماز سنائیں کسی کو، اور پھر اپنی نماز دکھائیں کسی کو، اور پھر نماز مزے لے لے کے پڑھیں. جب سجدے میں جائیں تو یقین ہو کہ میرا سر اس وقت میرے محبوب اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے. بس تو کیسے سر اٹھانے کا دل چاہے گا؟ سبحان اللہ ایسے تو دیکھو نماز میں یقین ہو وہاں کہ میرا رب جو بہت بالا و برتر ہے، وہاں کہ میرا رب جو بہت عظمت والا ہے. تو مزے لے کر نمازیں پڑھنا، دل لگے نماز میں. ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، بھائی ٹائم تو ملے گا، نماز پڑھے گا تو ٹائم ملے گا. ہم کہتے ہیں ہماری جلدی سے کام، نماز پڑھو پھر آرام سے کام کریں گے. ارے بھائی جلدی سے کام کرو پھر آرام سے نماز پڑھیں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے مسئلوں کو نماز سے حل کرائیں، نماز میں دل لگائیں. ہم سب، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم سب کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو وہ ہتھیار دیا ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور بار بار کہتے ہیں صحابہ کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اس کی عادت ڈالیں. کیا ضرورت ہے کہیں بھاگنے کی؟ ہمیں جس کے اختیار میں سب کچھ ہے تو اس نے ہمیں نماز دی ہے بھائی. اور میرے دوستوں، اللہ کا دھیان حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کہہ رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو بتاؤ اللہ میں یاد کرے، کتنی بڑی بات ہے. کسی نے کہا بھائی پرائم منسٹر صاحب نے آپ کا ذکر کیا تھا میرے پاس، یا کونسلر صاحب نے آپ کا ذکر کیا تھا، فلاں بڑے آدمی کا اچھا ان کی مجلس میں میرا ذکر آیا تھا. فرشتوں کی مجلس میں اللہ میرا ذکر کرے. میں زمین میں بیٹھا ہوں، اپنے گھر کی کوٹری میں بیٹھا ہوں، کسی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ مجھے آسمانوں پہ یاد کر رہا ہے. تو ذکر بھی کرنا، دھیان جمع کر، ثواب تو ملے گا ہمیں. سبحان اللہ کہنے پہ، الحمدللہ کہنے پہ بھی ثواب ملے گا، لیکن دھیان جما کے ذکر کرنے پر ثواب بھی ملے گا، اللہ کا دھیان بھی حاصل ہوگا. تو ایسے ذکر کے لیے اپنا وقت نکالنا. بزرگ کہتے ہیں جگہ بھی طے کرو، وقت بھی طے کرو ذکر کے لیے. اور اللہ کو حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو میرا کثرت سے ذکر کرو. تو اللہ پاک یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو علماء فرماتے ہیں اللہ پاک یہ آپ کو اللہ کہہ رہے کرو. یہ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے مجھ سے خطاب کر رہے اللہ پاک. اے ایمان والوں کا مطلب ہے اللہ مجھ سے خطاب کر رہے، اللہ آپ سے خطاب کر رہے، اللہ آپ سے خطاب کر. اور فرمایا صبح و شام میرا ذکر کرو. تو اللہ کو ذکر کرنے کے لیے اللہ نے بہت آسان، بزرگوں نے ہمیں کہا ہے. اور اس وقت یہ 20 سال ہو گئے تبلیغ میں چلتے ہوئے، اور 3 تسبیحات پوری نہیں ہو رہی ہماری. 3 تسبیحات، اب تک 3 تسبیحات ہم قابو نہیں کر سکے. وجہ کیا ہے کہ دل میں عظمت نہیں ہے اس کی. تو عظمت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا. اللہ پاک یعنی اپنے نیک بندے کی صفات بیان کرتے کہ ایسے لوگ جو رات کو اٹھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے کہ صبح کو اٹھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو استغفار کرنا. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب اندازہ لگائیے نا کہ اللہ پاک جو ہے کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اور فرشتے اللہ کے نبی پر رحمت نازل فرماتے، درود بھیجتے. بتاؤ. اور پھر اللہ ان سے کہہ رہے کہ تم بھی کرو یہ کام. یعنی کتنی بڑی ہستی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس پہ اللہ پاک خود درود بھیج رہے ہیں. اب
اب وہ کام میں اللہ مجھے اور آپ کو بھی شریک کر رہے ہیں. اور کتنے احسانات ہیں اللہ کے نبی کے ہم پر. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں آپ کی قربانی کی برکت سے بیٹھے ہیں. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام محنت نہ کرتے ہم یہاں بیٹھے ہوتے کیا؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرا اللہ کے نبی کا کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ آپ نے چین کی نیند سوئے ہو. دنیا سے جب تشریف لے جائیں تو گھر میں کھانے کو نہیں ہے آپ کے, چراغ جلانے کو تیل نہیں ہے آپ کے گھر میں. ساری کائنات کے بادشاہ ہیں, سارے نبیوں کے امام ہیں. ایک روایت میں آتا ہے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ پاک جو ہے ساری کائنات کو نہ بناتے. وجہ کائنات ہے آپ, تو ان پہ درود بھیجنا یہ ہماری اپنی سعادت ہے. درود بھیجنے پہ اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں اپنی ضرورت سمجھ کے اللہ کے رسول پہ درود بھیجے. اللہ کے نبی کے احسانات بے شمار, ان احسانوں کو سامنے رکھ کے روزانہ کم از کم 2 دفعہ بزرگوں نے کثرت آ جاتی, 300 دفعہ کہیں کثرت میں شمار ہو جائے گا. تو میرے دوستوں اس کا اہتمام کریں. پھر ہر موقع کی دعائیں تاکہ ہر وقت اللہ یاد رہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر موقع کی دعائیں سکھا دی. کوئی موقع ایسا نہیں جس کی دعا نہ ہو. تو سیکھیں اس کو. کتاب رکھ لیں اپنے پاس, اگر یاد نہیں ہے تو کتاب رکھ لیں, چھوٹی چھوٹی کتاب ملتی ہے دعاؤں کی. تو ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھنا. میں کئی دفعہ سنا ہے وہ جماعت گئی کہیں باہر ملک میں, تو ایک بالکل سیدھا سادہ دیہاتی چلا گیا کسی بڑے ملک میں جماعت میں. تو کہیں گشت میں جا رہے تھے تو اس نے ساتھی سے کہا رہبر سے کہ بھائی دیکھو بازار آئے نا تو مجھے بتا دینا. تو وہ پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں تبلیغ میں وہ جاتے تھے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے. یہ نہیں کہ نگاہ نامحرم پہ نہ پڑے. وہ بلڈنگوں بھی نہیں دیکھتے تھے. اب امریکہ چلے گئے, یورپ چلے گئے تو ہمیں ہوگا یار بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں. وہ اپنا بیٹھے گاڑی میں ذکر کر رہے ہیں. اور بازار آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب بازار آ گیا ہے, کہاں روکوں گاڑی, کوئی کام ہے آپ کو؟ تو جیسے بازار کا انہوں نے بتایا بازار, تو انہوں نے چوتھا کرنا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ کام نہیں بازار میں؟ کہا یہی کام تھا مجھے کہ بازار آ جائے گا, چوتھا کرنا پڑوں گا, 10 لاکھ نیکیاں مل جائے گی مجھے. تو ہمیں اور آپ, ہم بھی سوچیں کہ ہم دن میں کتنے وہ بازار جاتے ہیں. اب بازار کی دعا ہم پڑھتے ہیں, سودا خریدنے کی دعا پڑھتے نہیں پڑھتے. تو ہر وقت اللہ یاد رہے ہمیں, ہر وقت. اس کے لیے موقع موقع کی دعاؤں کو ہم اہتمام شروع کر دیں تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں, کوئی دن ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پاک کا ناغہ ہو جائے. اللہ کا کلام, ایک بزرگ فرمانے کے بہت بڑے محدث تھے ہمارے اس دور کے, تو فرمانے لگے کہ ساری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے. سب, جنت اللہ کی مخلوق, جہنم اللہ کی مخلوق, چاند ستارے سب اللہ کی مخلوق, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق, سب اللہ کی مخلوق ہے. لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ہاں, تو اس میں جو اللہ نے نور رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اس سے اللہ کے کلام کو اتنے بڑے صحابی تھے اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بے ہوش ہو جاتے تھے. ھذا کلام ربی, ھذا کلام ربی, اور بے ہوش ہو جاتے تھے. تو اللہ کا کلام جس نے نہیں پڑھا وہ کسی قاری سے سیکھ لے. اللہ نے آسان کیا وہ قرآن کو. اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ کم از کم روز 1 پارہ پڑھے, حافظ قرآن 3 پارے پڑھے, اور مزے لینے کے پڑھے. اللہ رب العزت نے میرے دوستوں کو اس کے اندر ایک نور رکھا ہے. بہتر تو ہے کہ آدمی سمجھنے کی کوشش کرے, کسی عالم سے سمجھے, وہ اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کو ہم بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اللہ نے اپنے کلام میں نور رکھا ہے. نور وہ حاصل ہوتا ہے آدمی کو اللہ کا کلام پڑھنے سے. پھر اللہ پاک سجھاتے ہیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں ہم اور آپ انشاءاللہ نیت کریں کہ کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ ہم اللہ کے ذکر کے بغیر, اللہ کے کلام کے بغیر. وہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس ہے وہ آدمی جو پہاڑ جیسے اعمال لے کر آئے گا, پہاڑ جیسے اعمال, اور بالکل جو ہے نا دوسرے گناہوں کے سر آ جائیں گے. صرف اس وجہ سے کہ حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے لوگ. اور آج ہمارے دور کے اندر اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. ماں باپ کے حقوق, بھائی بہنوں کے حقوق. ابھی کل ہمارے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے مسجد میں, تو کہنے ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے ذرا بتاؤ کہ بھائی وہ وراثت میں کیا کہتے ہیں تقسیم, کیا حصہ ہوتا ہے, کیا. تو اس نے کہا بہنوں کا یہ ہوتا ہے, ماں کا یہ ہوتا ہے, فلاں یہ. تو اس نے عورتوں کا نہیں بتاؤ, مردوں کو بتاؤ. ارے بھائی عورتوں کو تو کہنا ہمارے عورتوں کو ہم نہیں کہتے وراثت میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میرے دوستوں بزرگوں, ہمیں اور آپ کو
حقوق کے معاملے میں جو ہے اس لیے اللہ تو نہیں معاف کریں گے بندوں کے حقوق, وہ تو بندہ ہی معاف کرے گا, اور بندہ وہاں تو کچھ ہوگا نہیں, تو اس میں تو اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اس کو, اور نیکیاں پوری ہوگی تو اسے گناہ ہمارے پیار آ جائیں گے. تو آج ہم سے اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے, بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے. تو اس لیے بھائی بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانے ہیں. پڑوسی ہیں, بھائی بہن ہیں, کاروباری ہیں, قرض لیا ہوا ہے, وہ بے شمار قدم قدم پہ حقوق ہیں ہمارے, قدم قدم پر. ایسے میرے دوستوں اس کے اندر ہمیں اور آپ کو علماء سے پوچھ کے چلنا چاہیے. ماں کی وجہ سے بیوی کے حق ضائع ہو جاتے ہیں, بیوی کی وجہ سے ماں کے حق ضائع ہو جاتے ہیں, کبھی باپ کے حق ضائع ہو جاتے ہیں. عجیب تماشا ہے. تو علماء کرام سے پوچھا, ٹھیک ہے. تو میرے دوست اللہ نے ہمیں آپ کو, یہ معاشرہ ہے, اس معاشرے کے اندر محبت قائم مصیبت ہوگی جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. میں اس کو بھائی تمہیں کیا, وہ اپنا حق ادا کرے گا تم اپنا حق پورا کرو. ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو ہر آدمی کو اس حق مل جائے گا. ہر آدمی دیکھے میری ذمہ داری کیا ہے, اس ذمہ داری کو پورا کرے, اگلے کو اس حق مل جائے گا. اور ہر آدمی خود اپنی ذات سے ٹھیک ہونے کی کوشش کرے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے میں ایسی آ گئی ہیں کہ یہاں موقع نہیں ذکر کرنے کا, لیکن ہمیں ضرورت ہے اس کی اصلاح کی, بہت ضرورت ہے. ابھی پچھلے دفعہ بھی جو ہوا طلباء کا یہاں پر, ایسے میں ایک بات کی میں اشارہ کرتا ہوں, تو میں ہم 4 یا 5 دفعہ اعلان کرنا پڑا کہ فلاں گیٹ پہ گاڑی کھڑی ہے, وہاں گاڑی کھڑی ہے, وہاں گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے. تو یہ کیا خیال ہے آپ, نماز پڑھنے آنے چلیے, نماز تو ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ جو تم نے گاڑی کھڑی کر کے 10 لوگوں کو پریشان کیا ہے تو وہ کیا ہے بھائی؟ تو یہ آدمی سمجھتے نہیں ہے اس کو. 8 گھنٹے میری ڈیوٹی ہے, اب میں 11 بجے پہنچتا ہوں دفتر, تو 9 سے 11 2 گھنٹے کہاں گئے میرے بھائی؟ حکومت کے دفتروں میں آپ جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہماری برکت نہیں ہے ہماری روزی میں, تو کہاں سے برکت آئے گی بھائی؟ تو معاملات جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ ہمارے کو فرما رہے تھے کہ ایک کتاب پڑھائی جائے 4 جلدیں ہیں اس کی, تو 3 جلدوں کے اندر معاملات ہیں, 1 جلد کے اندر عبادات ہیں, عقائد اور عبادت, 3 جلدوں میں معاملات ہیں. تو اب دیکھیں, میں ویسے معمولی سی بات ہے نا, ہم اور آپ 24 گھنٹے مسجد میں کتنی دیر آتے ہیں نمازوں کے لیے؟ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بہت اگر آ جاتے تو, باقی ہمارے 22 گھنٹے کہاں ہوتے ہیں. تو جس معاشرے میں 22 گھنٹے رہ رہے ہیں اس میں ہمارا کیا حال ہے, کیا رویہ ہمارا؟ کاروبار کے اندر, ملازمت کے اندر, اور اللہ سب اسی زندگی میں برکت نہیں ہے, محبت ہی نہیں ہے. اسے فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا ساری خیر سے محروم ہو گیا. ہم لوگوں تو گستاخی ناک تو رکھا ہوا ہے, ذرا سی دیر میں ایک دم سے پھنس جاتے ہیں. پہلوان ہو نہیں یہ کسی کو پچھاڑ کے, پہلوان ہو جو اپنے غصے کو پی جائے. تو اللہ نے میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو جو اتنا مبارک پاکیزہ دین دیا, اس سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک پاکیزہ اخلاق عطا فرمائے. اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے نمونہ بنائے. حضور کی زندگی کو ہم دیکھیں, کیا کیا کیا, ساری زندگی آپ کو ستایا, ساری زندگی کتنا ستایا. ایک ہی مجلس میں 2 بیٹیوں کو طلاق مل گئی. حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی اللہ کے راستے میں واپس ہجرت کر کے آ رہی ہے, زخمی کیا, اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کیا. تو معمولی بات نہیں, نبی کتنا نرم دل, اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دفن کرا. وہ بیٹی اللہ کے راستے میں ستائی گئی. سب کچھ کے باوجود جو فتح مکہ ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں وہی کہتا ہوں کہ میرے بھائی یوسف نے کہا آج تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ناک کڑی جاتی ہے بھائی, بات نہیں کریں گے ساری زندگی اس سے. وہاں تو فرمایا 3 دن تک اگر کوئی بات نہیں کرتا اس کی باتیں مقبول نہیں ہے. عام ہے ہمارے یہاں, ناراض ہو جاتے, شادی میں نہیں جاتے, غمی میں نہیں جاتے, بات نہیں کرتے, شکل نہیں دیکھتے, بھائی بہن کی شکل نہیں دیکھ رہا, بہن بھائی کی شکل نہیں دیکھ رہا. یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے اور دینداروں کے اندر ہے. ہمیں خیال ہی نہیں آتا ہم کر کے آ رہے ہیں, لمبی لمبی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور یہ بہن کا ادا نہیں ہو رہا, بھائی کا ادا نہیں ہو رہا, بھائی سے ناراض, بہن سے ناراض, خالہ سے ناراض. ایک عجیب حال چل رہا ہے معاشرے کے اندر. تو میرے دوستوں دین صرف یہ نہیں کہ تبلیغ کر لی چلے گئے مسجد آ گئے, نہیں, میں 24 گھنٹے کی زندگی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک زندگی دی ہے. 24 گھنٹے ہم آزاد نہیں ہیں.
اور زبردست پاکیزہ زندگی ہے، محبت سے بھری ہوئی زندگی ہے، پیار محبت اکرام ایثار والی زندگی اللہ نے دی ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پہ خیال کرے. مر جائیں گے کیا کریں گے بھائی؟ کیسے دنیا کے وہاں جا کے معاف کرائیں گے اپنی ان چیزوں کو؟ اگر ہمارے ذمہ حقوق رہ گئے تو وہ کیسے معاف کرائیں گے بھائی؟ اس لیے دنیا کے اندر اپنی ناک کسی کی نہیں کٹتی ہے، یہی رہے گی انشاءاللہ. فکر نہیں کرتے. ہم معافی مانگ لیں، اگلا نہیں معاف کر رہا ہم معافی مانگ لیں اس سے. اگر وہ نہیں معاف کرتا تو اس کا فیل ہے. ہم معافی معاف کر دیں اس کو، ہم معافی مانگ لیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو، ہمارے معاشرے کا، ہمارے ذمہ کسی کا حق نہ ہو. اور اب خود سے طے نہیں کریں. مجھے سب علماء سے جا کے پوچھے کہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہر آدمی اپنے حساب سے بہت کچھ کر لیتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، حالانکہ ہوتا ہے سراسر غلط ہے. تو علماء سے پوچھے جا کے، مفتی حضرات سے جا کے پوچھے کہ میں اس سے یوں ناراض ہوں، میں اس سے یہ کیا ہے، وہ بتائیں گے آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے دوستو بزرگ، ہمیں اور آپ کو معاملات کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. قدم قدم پہ ہم علماء کرام کے محتاج ہیں، ان سے ہم پوچھ کے چلیں. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت نے میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو اپنی حیثیت کو پہچانے. ہم اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنی بڑی شان دی ہے. اللہ چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما کر ایک بہت بڑا رتبہ ہمیں عطا فرمایا. کنتم خیر امت، ساری امت میں بہترین کا لقب اللہ نے دے دیا. اور اس کی وجہ بتا دی کہ بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. تو اللہ نے یہ ہمیں اور آپ کو ایک زبردست قسم کا اعزاز دیا ہے. یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں ثواب کا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کام کو ہم کریں گے، کل قیامت میں اللہ کے رسول کے آگے سرخرو ہوں گے. اور نہیں کریں گے تو کل ہم سے پوچھا جائے گا. اس سے یہ کام بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. جب اللہ نے ذمہ لگایا اس کا مطلب ہے آسان ہے. اگر مشکل ہوتا اللہ ذمہ نہ لگاتے. جب اللہ نے پوری امت کو خطاب کیا کہ تم بہترین امت ہو، تم اللہ لوگوں کے نفع کے لیے نکالے، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. پھر یہ اللہ پاک فرما رہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ اپنے رسول سے فرما رہے آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف. میرا بھی یہ راستہ ہے، جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہ راستہ ہے. تو ہمارا راستہ تو متعین ہے. یہ پوچھنا کہ ثواب کا کام ہے، فرض ہے، نفل ہے، یہ عجیب سی بات ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تمہارا راستہ یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے، اب یہ پوچھتے جا کے بھائی فرض ہے نفل ہے. کام ہے، زندگی بھر کا کام ہے، ہر وقت کا کام ہے. اور اس کے لیے جو نکالا جاتا ہے 4 مہینے کے لیے چلوں کے لیے، کم و بیش اوقات کے لیے، وہ تو اس لیے نکالا جاتا ہے ہم نکل کے ماحول میں جا کے تازہ بھی ہوں گے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے. لیکن ویسے ہم دیکھیں تو ہمارا زیادہ وقت تو اپنے مقام پہ گزرتا ہے نا. آدمی چلے کے لیے گیا تو 10:30 یا 11:45 میں اپنے مقام پر ہے. 3 دن کے لیے گیا تو 27 میں اپنے مقام پر ہے. تو ہمیں تو ہر وقت 24 گھنٹے ہم اس کام والے ہیں.